جناب اس سچویشن روم میں ہمارے ساتھ آج جو پینل موجود ہے ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر خرم عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ کی جانب آتا ہوں، آج پاکستان کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی ملی ہے جو اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا ہے سلامتی کونسل نے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے اور کسی بھی قسم کی بلیم گیم سے وہاں پر اجتناب کیا گیا ہے، اور بلکہ جو پاکستان کی پازیٹیو سفارتکاری رہی ہے اس کو سراہا بھی گیا ہے۔ کتنی بڑی آپ کامیابی دیکھتی ہیں پاکستان کو اس کو؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ نے ابھی بڑی اچھی رپورٹ دکھائی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ انڈیا نے نہیں کیا، یہ اس نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی انڈر پریشر آتا ہے یا اس کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کر کے اور پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ذرا چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا اس قدر کا اب شاطر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے نیبرہڈ سے نکل کے اس نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی اسی قسم کی ٹارگیٹڈ کلنگ کروائی، اور اب پوری دنیا میں وہ ایکسپوز ہوئے۔ پہلے ہماری بات تو اتنے نہیں سنتے تھے لوگ، لیکن اب جب ان کے اپنی سرزمین پہ جا کے یہ ثابت ہوا کہ اسٹیٹ اون ٹیررزم جو ہے وہ کرواتا ہے انڈیا، اور دوسرے ملکوں میں لوگوں کو قتل بھی کراتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی کرواتا ہے، اور اپنے ہاں بھی خود اپنے لوگ مار کے اور وہ پاکستان پہ الزام ٹھہراتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ پہلے ٹرمپ صاحب نے بھی دیکھیے کل کہا تھا کہ یہ جو دونوں ممالک میں کشیدگی ہے، یہ اس کا جو مین ریزن ہے وہ کشمیر ہے، جس کو آف کورس حل ہونا چاہیے، اور اقوام متحدہ نے بھی یہ ریکگنائز کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس میں اور دونوں طرف جو ہے وہ نیوکلیئر پاورز ہیں، اور اس کو اقوام متحدہ کی قرارداد جو ہے ان کے پس منظر میں اس کے کو حل ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور سب نے یہی کہا ہے کہ ریسٹرینٹ ہونا چاہیے دونوں سائیڈوں سے، کیونکہ جب تک حقائق سامنے نہیں آ جاتے اس طرح کے بے بنیاد الزام لگانا بہت غلط ہے۔ یقینی طور پر یہ الزامات لگانا بے بنیاد ہے اور غلط بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر خرم عباس، نے پاؤں گی جس طرح سے اگر ہم دیکھیں صورتحال اب جو بنتی جا رہی ہے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے خاص طور پر جو انہوں نے ابھی سسپینشن کا معاملہ سامنے آیا، اگر 1965-1971 کی وار دیکھ لیں، کارگل کنفلکٹ دیکھ لیں، یا پھر پلوامہ والا جو واقعہ ہے، ان سب میں آج تک جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو کبھی سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا، اس بار سسپینشن کی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت اس بار کچھ ایکسکلیٹ کرے گا، یا پھر جو واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں مس ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے بھارت؟ جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیں بھارت اس وقت جو ہے وہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے، چاہے اس کی حکومت ہو یا چاہے بھارتی فوج ہو۔ جو ابھی جو بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک رپورٹ بھی پیش کی جس کے اندر آپ نے سمجھوتا ایکسپریس کی حوالہ دیا، چھتیس سنگھ پورہ کے حوالہ دیا۔ ایک خاص قسم کا پیٹرن ہے جو کہ مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جہاں پہ جس طرح سے ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، اور اس انسیڈنٹ کے اوپر پھر جو ہے وہ پورا بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت اور بھارتی فوج جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو سمجھنی ہوں گی۔ نمبر ایک کہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ ریئیکشن کافی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نی جر ریئیکشن تھا، لیکن بڑا سوچا سمجھا ریئیکشن تھا۔ وہ اس طرح کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا اس سارے واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔
یہ ایک پیورلی سیکیورٹی بریچ تھا یا سیکیورٹی لیپس تھا بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کی طرف سے، مگر اس کی بنیاد بنا کر جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر سسپینشن کی بات کی گئی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کے اوپر میں اگر بات کروں تو بھارت اس وقت جو ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہے کہ وہ دریاؤں کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف موڑ لے۔ وہاں پہ اس وقت 3 ایسے ڈیمز ہیں جو کہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، جس میں بگلیار ہے، کشن گنگا ہے، رتلے ہے، لیکن جو ٹریٹی کی سسپینشن کا معاملہ ہے وہ پرائمریلی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ نیگوسیشنز جو ہے وہ ختم کر دے گا، انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ اب ختم کر دے گا۔ انفارمیشن شیئرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے کل ہی جہلم کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پانی ایکسٹرا پانی جو ہے وہاں پہ چھوڑا ہے، جس کے وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں پر ایک پینک کریٹ ہو گیا، تو انفارمیشن شیئرنگ انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو ایک نان کوآپریشن جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ بھارت جا رہا ہے ٹورڈز انڈس واٹر ٹریٹی۔ پھر اس کے علاوہ ٹیکنیکل ٹیمز جو ہے وہ ایک دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتی، انسپیکشنز نہیں کر سکتی، تو آپ کو ایک سیریز آف جو ہے وہ نان کوآپریشن نظر آئے گا بھارت کی طرف سے۔ جہاں تک اس جنگی جنون کا آگے بڑھتا ہوا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک پاکستان نے بہت اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر نیوٹرل لیول پر اس کو پروب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کوآپریٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو بیان ہے، اور میرے خیال میں اگر کوئی سینس پریویل کرتی ہے نیو دہلی میں تو ان کو اس بیان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور نہ صرف خیر مقدم کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے کوئی بھی جو ثبوت ہے اس حوالے سے وہ پیش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ابھی تک بھارت نے آفیشلی یا ان آفیشلی کوئی بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جس کے اندر آپ کو پاکستانی مداخلت نظر آئے گی۔ یہ پیورلی سیکیورٹی بریچ ہے بھارت کی طرف سے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ فار ایگزامپل 2 دن پہلے بھارت نے کشمیر کے اندر 2 گھروں کو مسمار کیا اس نام پر کہ اس کے اندر جو لوگ بستے تھے وہ اس انسیڈنٹ کے اندر ملوث تھے، تو اٹ مینس کہ یہ ایک انٹرنل معاملہ تھا، کشمیر کے اندر کا معاملہ تھا۔ اور اگر آپ یاد رکھیں، اگر آپ کشمیریوں کو اسی طرح دباتے رہیں گے، ان کو بولنے کا حق نہیں دیں گے، ان کی سیاسی قیادت کو نظر بند رکھیں گے کئی سالوں سے، تو الٹیمیٹلی ان کے پاس پھر کوئی آپشنز نہیں رہ جاتے، وہ پھر الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بیک فائر کرتی ہیں۔ رائٹ خرم صاحب، کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، آپ اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اہم اپڈیٹس ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے آپ کی جانب آتے ہیں۔ نغمانہ صاحبہ، جس طرح سے یہ 2 جو خبریں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ایک پہلی تو گرپتونت سنگھ کا جو بیان تھا، آپ سمجھتی ہیں کہ جو سکھ رہنما ہے خاص طور پر آپ پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے جو ریلیشن ہے سکھ برادری کے ساتھ وہ اتنے بہتر تھے کہ وہ آج پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی بڑی تاریخ ہے اور اس کو اس طرح ایک دم سے لیپ فراگ کر کے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو بہت صبر و تحمل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں خالستان کی موومنٹ تو خیر اب بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ ہم بلیو کرتے ہیں، تو اسی کے تحت ہم کشمیری مسلمانوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور فلسطین کی بھی حمایت کرتے ہیں، اور جتنے آکیوپائڈ ایریاز ہیں یا جو لوگ سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں ان کی ہم پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہندوستان میں آج صرف 2 کمیونٹیز نہیں ہیں جو ہندوستان سے تنگ آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی 38 پروونسز ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح کی بے چینی ہے، اور سیسیشنسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ اور دوسرا، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو 3rd ٹرم آئی ہے نریندر مودی صاحب کی، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ تو انہوں نے نعرہ ہی لگایا تھا اس بار 400 پار، لیکن اس بار انہیں جتنے ووٹ ملے اور جتنی ان کی پاپولیرٹی پہلے 2 الیکشنز میں تھی اس سے بہت زیادہ کم انہیں ووٹ ملے، اور آگے اب کچھ اسٹیٹ الیکشنز بھی آنے والے ہیں، اور دوسرا انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی ان پہ پریشر ہے۔
اور اسی لیے انہوں نے ایسا وقت چنا یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کا جب یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے. انہوں نے ہندوؤں کا قتل عام آپ کو یاد ہوگا اس وقت کیا تھا جب کلنٹن صاحب انڈیا میں موجود تھے. تو بیسیکلی تو یہ چاہ رہے تھے جی، اور اس پہ کلنٹن صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اگر میں اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتا تو شاید اتنے زیادہ سکھوں کا خون نہ بہتا. اور نغمانہ صاحبہ اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، بل کلنٹن کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ جی 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 پلیز کیری آن. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا وقت چنا جب تمام نظریں جو تھی وہ وائس پریزیڈنٹ کے انڈین وزٹ پہ تھی فور ویریس ریزنز، چاہے وہ امریکہ چائنا کے کمپٹیشن کے کانٹیکسٹ میں ہو، چاہے وہ یہ ٹرمپ صاحب کی ٹیرف کے کانٹیکسٹ میں ہوں، لیکن نظریں اس وقت اس وزٹ پہ تھیں. اور مقصد اس وقت یہ انڈیا کا کرانے کا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے امریکن نائب صدر یہ کہہ دے کہ جی یہ بہت ظلم ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اور اس میں پاکستان ملوث ہے. لیکن یہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم ٹیررزم کے معاملے میں ہندوستان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح وہ نہیں کیا جس کی انڈیا کو امید تھی کہ وہ ایک دم سے نی جرک ریئیکشن دکھاتے اور پاکستان پہ بلیم ڈال دیتے. اور بہت ضروری ہے کہ ٹرمپ صاحب کا کل کا بیان بھی بہت غور سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بہت زور دے کے کہہ دیا ہے کہ جو مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آف کشمیر کے اوپر ہے. تو اس کی جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے وہ بھی دیکھیے ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوئی ہے. اور اس بات کا ودن دا ورڈز ودن دا لائنز آپ دیکھیں کہ اس میں ضرورت اب یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کی طرف جایا جائے، میڈییشن کی طرف جایا جائے. لڑائی اگر وہ کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ہماری فوج بھی اور ہماری اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یہ وہ کہ ہم بآسانی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نغمانہ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر صاحب مسعود خالد صاحب نے بھی، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. مسعود خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہی جو بات ہو رہی ہے، جس طرح سے نغمانہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، کل جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا اس نے کہا کہ یہ کشمیر اور کشمیر کا جو ایشو ہے یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان، انہوں نے تو خیر یہ کہہ دیا کہ 1500 سال پرانا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں قوموں نے خود ہی اس کو حل کرنا ہے. اور آج پھر UN سیکیورٹی کونسل کی جانب سے بھی جو اس کی مذمت کی گئی ہے اور کسی قسم کی جو بیان بازی ہو رہی ہے یا پھر جو بلیم گیم ہے وہ نہیں کھیلی گئی ہے، صرف مذمت کی گئی ہے. ان دونوں ڈیولپمنٹس کو سفارتی لحاظ سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں نا جو انڈیا کا ایک ون سائیڈڈ اسٹانس کہ پاکستان نے یہ کرایا ہے تو اس کو تو کوئی کریڈیبلٹی حاصل نہیں ہوئی اور نہ اس کو کوئی تقویت ابھی تک ملی ہے. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بہرحال اس معاملے میں ہندوستان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں. لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے بھی نام لے کے نہیں کہا اور کسی اور ملک نے بھی کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک نی جرک ریئیکشن تھا. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو اور آپ ایک گھنٹے کے اندر کسی اور ملک کو اس میں ملوث کر دیں، اس کو مورد الزام ٹھہرا دیں. سر ٹو بی ایکوریٹ تو ویسے 5 منٹ کے بعد ہی ٹویٹس ہونا شروع ہو چکے تھے اور 10 منٹ بعد FIR ہو چکی تھی. اس کے بعد انڈین میڈیا جو تھا وہ بالکل ہسٹیریکل ہو گیا اور اب تک وہ ہسٹیریا جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طرح بہت ہی اشتعال انگیز بیانات جو تھے وہ آئے کیا کہتے ہیں انڈین لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جو کہ خط ہمیں آیا ہے ہماری منسٹری آف واٹر کو ان کی طرف سے کہ ہم نے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. اور اس میں بھی انہوں نے اس خط میں پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کی پش پناہی کا ذکر کیا ہے. تو یہ خاصا سیریس ہے
اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ موو لگتی ہے کہ آپ کے یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے اور تشدد کا، وائلنس کا، ٹیررزم کا، جس کی پاکستان میں بھی بہت مذمت ہوئی ہے، اور ود ان 1.5 day آپ جو ہیں اس کے اوپر ایک اتنا ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور پاکستان کو باقاعدہ آفیشلی نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے ہم سسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کی تمیز جو تھی وہ تو پہلے سے ہی ہندوستان باندھ رہا تھا، جبکہ پرائم منسٹر مودی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ ماہ پہلے اکتوبر 2024 میں باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ انہوں نے یہ لیٹر ہمیں بھیجا تھا پاکستان کو. نہیں، وہ لیٹر تو بھیجا تھا، لیکن مودی صاحب نے بیان بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ گو ٹوگیدر اف وائلنس کنٹینیوز. تو یہ ایک خاصا ایک سیریس چیز تھی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں نوٹیفائی کیا. پھر یہ جو اینول انڈس واٹر کمشنرز کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ میٹنگ انہوں نے سسپینڈ کی. 2024 میں ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. ہمارے کسی خط کا جواب، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ریوائز کریں، اس کو ری نیگوشیٹ کریں، اس کو ماڈیفائی کریں. اب انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل لا کی اور اس ٹریٹی کی خود بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یونیلیٹرلی یہ پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی اس کو انل یا سسپینڈ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ لگتا ہے سارا پلان تھا بیسیکلی اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو نلیفائی کرنے کا. تو اب دیکھیے کہ کیا آگے بھی اب یہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور وہاں بھی ٹھیک ہے. مسعود خان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے.